دیکھتے ہوگے مگر دیکھنے کی آپ کو عادت ہے، لیکن آج آپ چہرہ آل رسول کو دیکھو گے تو وہ دیکھنا عادت نہیں بلکہ عبادتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ ذہن بنا لیا تو آپ کا سینہ نور کا خزینہ بن جائے گا، ورنہ آپ یوں آئے یوں چلے گئے تو اس سے کہ آپ کو فائدہ بالکل نہیں ہونے والا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عادت۔ عبادت و عادت میں فرق ہے۔ آپ نے اگر یہ نیت علم کا کیا، آپ نے قصد علم کے حصول کے لیے کیا، آپ یہاں پر حاضر آئے تو مجھے بتائے آپ کا حاضر آنا پہلے گھومنے کی نیت سے ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ عادت، اور آپ چلتے اپنے قدموں کو چلاتے وہ بھی ہوتی عادت۔ آپ محفلوں پر آتے ان کو دیکھتے یہ ہوتی عادت۔ آپ جو ہے اپنے قدموں کو بڑھا کر ہاتھ کے ذریعے سے کسی اور کام کو کرتے یہ ہوتی عادت۔ آپ جتنے کاموں کو کرو، گھر سے نکلو، یہاں پہنچو، گاڑی رکھو، یہ ساری کی ساری چیز عادت ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب سے آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہو ہمیں آل رسول کی زیارت کرنی ہے، جب سے آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ محفل پر ہم نبی کے دین کو سیکھنے جا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کی عادتیں نہیں رہے گی بلکہ عبادت میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر آپ کا بیٹھنا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا بیٹھنا عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ دیکھتے ہوگے مگر دیکھنے کی آپ کو عادت ہے، لیکن آج آپ چہرہ آل رسول کو دیکھو گے تو وہ دیکھنا عادت نہیں بلکہ عبادتوں میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے خاموشی کا ماحول بنا لیا ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا رات کی جوانی جا چکی ہے، رات میں بھی ٹھنڈک کا ماحول بھی ہو گیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل پر آل رسول کی محبت ہوتی ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، نبی کی احادیث کو سننے کے لیے وہ ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ تو آپ اس بھوڑے رات کی جوان جو ہے، یہ آپ کی جوانی کی بڑی دلیل ہوگی۔ انشاءاللہ عزوجل میں آپ کے دربار پر آپ کے سماعت کے حوالے کچھ ایسی باتیں کروں گا جس کے لیے ہمیں مولانا عمران صاحب نے حکم دیا ہے۔ میں انشاءاللہ عزوجل کچھ باتیں آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں باتوں کو اگر آپ سنیں تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ علم کو قلم سے محفوظ کریں۔ حضرت یہ ایسا نسخہ ہے نا، بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ ابھی کے جو پروفیسر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر تم پڑھ رہے ہو، اسٹڈی کر رہے ہو تو قلم کاپی لے کر رکھو، اور جو باتیں بولی جا رہی ہیں اس سے تم لکھ لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھنے کا بھی تمہارے ذہن میں بات آ جائے گی اور لکھنے کا بھی تمہارے ذہن پہ جو نشہ۔ تو لکھنے کی جو باتیں یہ ابھی ہمارے پروفیسر حضرات بتا رہے ہیں، مگر ہماری کتابوں میں بہت پہلے لکھ دی جا چکی ہے کہ علم کو قلم سے محفوظ کریں۔ آپ کے پاس قلم کاپی نہیں ہے، آپ کے موبائل پر کی بورڈ ہوتا ہے، آپ کے موبائل پر نوٹ ہوتا ہے، آپ اس پر بھی باتوں کو لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خطیب نے نماز کے متعلق کی، اب آپ لکھیں کہ خطیب نے کون حدیث کو سنایا، کن وعیدوں کو سنایا۔ آپ جب ان طریقوں سے خطیب کے یا شعراء کی باتوں کو نوٹ کرو گے، پھر بعد میں آپ دیکھو گے کہ ہم جلسہ سے کیا کیا سیکھ کر آئے، تب آپ کو معلوم چلے گا کہ جلسے میں جانے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا، ورنہ آپ جو آؤ گے جاؤ گے تو اتنا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اب آپ دیکھیے آیت ایک ہے مگر اس آیت میں دونوں حقوق موجود ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندو تم میرے علاوہ کسی کو نہ پوچھو، یعنی حق عبادت کا فقط مجھے ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یاد رکھو حقوق دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے. اور میں آپ کے سماعت کے حوالے کر دوں یہ بات کہ آپ اگر کوئی ایسا گناہ کرتے ہو جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہے، مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دیا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزے کا حکم دیا، جتنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ ان تمام چیزوں کو اگر کبھی تک کر بیٹھو تو یاد رکھو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پر آپ معافی مانگو گے، پروردگار آپ کو معاف کر دے گا اور کتنی گناہوں کو معاف کرے گا. تو ہمارے اجداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے زمین سے لے کر آسمان تک ایک دھواں دھواں ہو جاتا ہے، ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جو بالکل دھواں دھواں ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک کے کلمات سن کر اچھلنے والوں یاد رکھو غوث پاک کیا فرماتے ہیں آپ کے توبہ کے متعلق. یاد رکھو اپنے رب کے کرم قریب ہونے کی وہ کیا ہی خوبصورت انداز میں مثال دے کر سمجھاتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک دھواں دھواں ہو جاتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ روح زمین پر گناہ کرتا جائے اور پوری دنیا کو دھواں دھواں کر دے اور اللہ کے پاس معافی مانگے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا. اللہ کبیرہ. میرے بھائیو آپ نے یہ بات جان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ وہ اللہ جو گنہگاروں کو بخشے گا، پروردگار وہ پروردگار جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، نبی کی سفارش کو قبول کرنے والا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن وہ گناہ جو بندوں سے متعلق ہے، وہ گناہ جس کو تم نے کسی کا مال کھا کر ہڑپا ہوگا، وہ گناہوں کو اگر تم نے کسی کا مال کھا کر کسی کا حق کو کھا کر یا ماں باپ کا دل دکھا کر تم نے جو ہے نافرمانی کی ہوگی تو یاد رکھو میرے کریم آقا فرماتے ہیں بندوں کے حقوق کو پروردگار معاف نہیں کرتا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو فرمایا. آپ مجھے بتاؤ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ بندے کا حق بھی ہے. اللہ پر یاد رکھو والدین کے حقوق کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے والوں، ماں باپ پر توجہ نہ کرنے والوں، پیروں کے دربار پر بھیڑ لگاتے ہو ان کے ہاتھ چومتے ہو. آپ کو ہاتھ چومنا مبارک ہو، لیکن سنو تمہاری جنت کے بارے میں نبی کریم نے کسی پیر کے بارے میں اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم کی طرف سے اگر ہمیں اشارہ ملتے ہیں تو یہ ملتے ہیں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارا جنت کا دروازہ. لیکن اگر آپ ان باتوں کو نہ سمجھیں اور آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، حضرت نے فرمایا نا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے گی، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی. یہ بات نبی کریم کی ہے، لیکن بات اگر ہم نبی کی کرتے ہیں تو یاد رکھو عشق اگر آپ کر رہے ہو، محبت اگر کر رہے ہو تو محبت کے دعوے تبھی پورے ہو سکتے ہیں جب آپ ان کی اتباع پہ رہو. میاں نبی کریم نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ تمہارے ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے، کہ تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے تمہارا ٹھوکر کھانا بیکار ہو سکتا ہے. میاں آپ کہو گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندے جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، اللہ اکبر، مرنے کے وقت اس بندوں کو کلمہ نصیب
حضرت یہ کسی گاؤں کے مولی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ نبی مختار کے الفاظ ہیں۔ آپ نائب خدا جسے آپ ہم سب جسے کہتے ہیں، عزیزان گرامی کے الفاظ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم فلاں پیر صاحب سے مرید ہیں، ہم نے تو فلے کے دامن کو تھام رکھا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں اچھی بات ہے، لیکن نبی کریم کو جس نے دیکھا ہو، نبی کریم پر جس نے انہیں ایمان لایا ہو، ہم انہیں صحابی کہتے ہیں، صحابی۔ اور ایک صحابی کا مقام یہ، ایک صحابی کا مرتبہ یہ، اللہ اکبر، کہ جب دیکھو ایک صحابی کے مرتبے کو آپ سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھو کہ اگر ایک صحابی ایک رفتار گھوڑے کو دوڑاتا ہو اور اس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گھوڑے کے ناک پر جو غبار ابھرتے ہیں اور اس کے ناک پر آ بیٹھتے ہیں، وہ غبار جو نبی کے صحابی سے تعلق رکھنے والا، نبی کے صحابی کے گھوڑے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، وہ وقت کے غاز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، وقت کے کتب سے جو افضل ہو وہ صحابی سے نسبت رکھنے والے شے ہے۔ مجھے بتاؤ خود وہ صحابی جو خود صحابی کا مقام آپ کیا اندازہ لگا سکتے اس کا مقام کیا ہوگا؟ میاں مجھے بتاؤ تسمی ورجوں کا دامن آپ کے تھاما مبارک ہو، شہود ملت کے دامن پر آپ کو مبارک ہو۔ منظور ملت کے ہم چاہنے والے ہیں، ہمیں چاہنے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم سبوں کو مبارکباد ہو۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اپنے دل کے کانوں سے سن کر بتانا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، اپنے زمین کو کھنگال کر بتانا، اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے بتانا، میاں ہم اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟ میں تمہیں بتاؤں، ارے میاں آج ہم اپنی بات کرتے ہیں، میں اپنی بات نہ کروں، اپنے باپ کی بات نہ کروں، آپ کے باپ کی بات نہ کروں، بلکہ رسول پاک سے نسبت رکھنے والے صحابی کی بات کروں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا آپ کا نام سنا ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت علی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جماعت آتی ہے اور آپ سے سوال کرتی ہے، آپ اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اسی وقت ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن سلام بیمار ہے، بستر مرگ پر وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضور چلے ان کی عیادت کے لیے چلے، اس لیے کہ مرنے سے پہلے وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، حضور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ میاں صحابہ کی محبت کو دیکھو، وہ صحابی کا ہی شان والے صحابی ہے کہ یہ وقت اللہ اکبر مرنے کا ہے، اب آخری وقت پر آخری سانس پر وہ اپنے نبی مختار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم کو آپ نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا مگر اب بھی طلب باقی ہے، آخری خواہش اگر کوئی بندہ کہتا ہے، کوئی کھانے کا کرتا ہے، کوئی پینے کا کرتا ہے، مگر عبداللہ بن سلام کو میرا سلام ہو، وہ نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابیوں چلو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے چلو۔ صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، نبی کے ساتھ عبداللہ بن سلام کے دربار پر جا پہنچتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بستر مرگ پر آرام فرما ہے۔ اللہ اللہ، نبی کریم ان کے سرحانے پر پہنچتے ہیں اور جا کر انہیں کہتے ہیں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو معلوم ہے نبی کریم کو فرما رہے ہیں پڑھو، اللہ اکبر، لیکن وہ صحابی جنہوں نے نبی کو دیکھا، وہ صحابی جس کے سامنے نبی مختار کھڑے ہیں، وہ صحابی جس سے کلمہ پڑھنے کا حکم نبی کریم دے رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ صحابی آج کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آج ان کے زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی جماعت وہاں پر کھڑی ہے، حضرت بلال وہاں پر موجود ہے، حضرت عمر وہاں پر موجود ہے، حضرت علی کی ذات وہاں پر موجود ہے۔ آج دیکھ کر یہ دم ہے، آج دیکھ کر یہ حیرت زدہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ کلمہ پڑھنے والا بندہ، ہمارے ساتھی ایک ایسا ساتھی ہے، اللہ اکبر، آج دنیا سے رخصت کر رہا ہے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کریم نے پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کے کوئی ایسے اعمال بھی ہے جو کہ بہت برے ہیں؟ حضرت بلال حکم ہوتا ہے، حضرت بلال اپنی بیوی کو بھیجتے ہیں کہ ان کی بیوی سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے جب سے اسے شادی کی ہے میں نہیں بتا سکتی کہ اس نے کبھی بھی حضور کے پیچھے نماز کو قضا ہونے دیا ہوگا، اس نے
जिसने हमेशा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, मुझे बताओ तो सही, हमारे एक एक नमाजें किसी पीर साहब के पीछे कबूल हो जाती है। फिर हम तो अपने अपने आप को मुकद्दर के सिकंदर समझते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, वो सहाबी की बीवी कहती है ये वो बंदा है जब से मैं शादी की हूँ जानती हूँ, इसने कभी भी नमाज तो कज़ा नहीं किया बल्कि हुजूर के पीछे की नमाज पढ़ा करता था। अल्लाह अकबर, लेकिन एक चीज है किसने अपनी माँ को नाराज रखा है, मगर एक चीज है किसने अपनी माँ को नाराज रखा है। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल हुक्म होता है जाओ जाओ उसकी माँ को बुला लाओ। उनकी माँ नाराज होती है, कहती है बिलाल मैं नहीं आती। अल्लाह के नबी कहते हैं उमर, अली तुम जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। हजरत अली की जात, उमर की जात उनके घर पर पहुंचती है और कहती है बूढ़ी माँ तुझे नबी करीम ने बुलाया है, मुझे बताओ तो सही। हमें किसी बड़े साहब का बुलावा आता है, हम दौड़ पड़ते हैं बुलाने के लिए जिसे भेजा गया वो बाबे मदीना, अल्लाह अकबर, बाबुल इल्म है, हजरत अली की जात है, उमर बिन खत्ताब की जात है, उनसे बुलाने के लिए भेजा जा रहा है। जो बुला रहे हैं वो नबी करीम है, लेकिन एक माँ का दिल तो देखो, वो माँ कितनी सताई गई होगी जब नबी करीम के दरबार पर हाजिर होती है। नबी करीम कहते हैं बूढ़ी माँ इस बंदे को माफ कर दे। बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह के नबी मैं इस बंदे को माफ नहीं कर सकती, मैं इस बंदे को माफ नहीं कर सकती, इसने बड़ा ही जुल्म किया है, इसने बहुत ही हमारी हम तलफी की है। ये अपने बच्चों की तो परवरिश क्या करता था, अपनी बीवी को तो अच्छी आसरात दिया करता था, मगर एक एक दाने करके एक एक खाने करके ये मुझे पाया करता था। अल्लाह अकबर, इस्लाम के मुकद्दस आजादो, अपनी बीवी के ऊपर मुब्तला होने वालों, अपने माँ बाप को भूल जाने वालों, सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुमने इसे माफ कर दिया तो सुनो सुनो तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह अकबर, और ये एजाज अजीम है कि अल्लाह के नबी किसी की बख्शिश की जमानत ले ले। अल्लाह अकबर, औरत ने कहा अगर मेरी बख्शिश की जमानत नबी करीम लेते हैं इस पर मैं उसे माफ कर दूं तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। वो औरत कहती हमने माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। अल्लाह के नबी ने जब सुना फिर उसे कहा कि पढ़ो। अल्लाह अकबर, उसके बाद उस बंदे ने कलमा पढ़ा तो उसके जबान से वो कलमा अदा हुए। उसके बाद जब दफन होने लगा ना तो नबी करीम की बात फरमाई कि जो अपने माँ बाप का दिल दुखाएगा मरने के वक्त उससे कलमा नसीब नहीं होगा। तो अज़ीज़ाने किराम में समझने की बात है, माँ बाप हमारे लिए जन्नत है तो जन्नत के साथ हमारे लिए दोज़ख भी है। उनकी रजा है तो हम जन्नती है, उनकी नाराजगी है तो हम जहन्नमी है। इसीलिए अज़ीज़ाने किराम याद रखो ये माँ बाप अगर तुम्हें माफ नहीं करते हैं तो परवरदिगार भी तुम्हें माफ नहीं करता है। और याद रखो बंदों के हुकूक पर फकत तुम्हारे माँ बाप नहीं होते हैं बल्कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस भी होते हैं, तुम्हारे साथ चलने वाले तुम्हारे भाई भी होते हैं। मुझे बताओ तो सही, आज तुम बड़े आदमी बनकर बैठे हो मगर तुम्हारे बड़े आदमी बनने के पीछे कितने लोगों का ऐसा सम्मान तुम लेकर बैठे हो। अल्लाह अकबर, जो बंदा आज भी सिस्कियां लेता है कि फला बंदा मेरा फला लाख खा गया, फला बंदा फला जो है मेरी इतनी रकमों को ले बैठा है, फला भाई मेरे जमीन को लेकर बैठा है, याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो बंदों के हुकूक को खाने वाला होगा हश्र के मैदान पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी मना कर देगा कि मैं उसकी सिफारिश ना करूं। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उस बंदे के लिए दुआ तक ना करूं, मैं उस बंदे की सिफारिश भी ना करूं, मैं उस बंदे की बख्शिश तब तक नहीं करवा सकता जब तक वो बंदों से माफी ना मांग ले। अल्लाह अकबर कबीरा, आप आज देखते हो बंदा उधार लेता है, आज आप देखते हो हम किसी को रकम देते हैं वो गायब हो जाता है। अल्लाह अकबर, एक बंदे ने अपनी दुकान पर लिख रखा था कि उधार एक जादू है, हम आपको देंगे और गायब हो जाएंगे। आपके इलाके पे एक शॉप है उसमें लिखा हुआ था अल्लाह अकबर कबीरा उधार एक जादू हम आपको देंगे और आप गायब हो जाएंगे। याद रखो एक ऐसी बात आपको बता दूं कि जो बंदा उधार लेता है और उधार लेने के बाद उस बंदे को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर दो कैफियत पाई जाती होगी। कोई भी बंदा उधार ले तो उसकी
نیت یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد اسے لوٹانی ہے، یا پھر اس کی نیت یہ ہوتی ہے اس پیسے کو کھا جانا ہے، لوٹانا نہیں ہے؟ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو بندہ ادھار لینے کے بعد ادائیگی کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال پر برکتیں دینا شروع کر دے گا اور اسے مال والا بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بندے جو پیسہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں، مگر وہ بندے جو اپنے بھائی کا مال لے کر اللہ اکبر اپنے بھائی کو ستانے کی کوششیں کرتے ہیں، زمین کڑپ کر اللہ اکبر عیش کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ادھار لے کر دینے کی کوشش نہیں بلکہ نہ دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی محتاجیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ آج آپ کے پاس مانگنے آیا نا، کل اس کے پاس مانگنے جائے گا، اسی طریقے سے اس کی محتاجی بڑھتی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو یہ لگتا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے حج کر لیا ہے، ہم فلاں پیر صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، پھر یہ چھوٹی موٹی گناہ کو مانے نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے دل کے کانوں سے سننا، ایک حدیث آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ اپنے گفتگو کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اپنے زمانے پر ہے، صحابہ کرام کی موجودگی ہے، اور صحابہ کرام کی موجودگی پر نبی ایک صحابے کی جنازہ کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر، نبی کے صحابہ انتقال کر چکے، نبی پر جان نثار کر چکے، وہ نبی کے صحابی جو ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کا جنازہ وہاں پر کھڑا ہے، نبی کریم جنازے کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے لوگو مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جس کے پاس جس نے رقم لیا ہو اور نہ دیا ہو یا کچھ مال باقی ہو؟ اللہ اکبر، آج ہم جنازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر مال لیا ہو تو معاف کر دینا، مال لیے ہو تو ان کے جو ہے وارثین سے کانٹیکٹ کرنا، لیکن اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا حق اس بندے پر ہے۔ ایک بندہ اس مجلس سے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اس بندے نے مجھ سے ادھار لیا تھا اور ادھار دینے سے پہلے یہ بندہ رخصت کر چکا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے لوگوں سنو، میں اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر، نبی کریم انکار کر رہے، جنازہ کیا ہے، جنازہ صبح ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم جو نبی اپنی امتیوں کے لیے پیدا ہوتا ہی ربی حبلی امتی کے الفاظ استعمال کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، قرآن پر چڑھے تو ربی حبلی امتی اللہ سے ملاقات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کی باری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کے بارے میں کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی ربی حبلی امتی کی جو نبی صدائیں لگاتا ہو وہ نبی آج دعا کرنے سے پیچھے اپنے آپ کو ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں میں اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتا جب تک اس کی کوئی ذمہ داری نہ لے لے کہ اس کا رقم میں ادا کر دوں گا یا بھی بندہ اسے معاف نہ کر دے، اس لیے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا پروردگار بھی معاف نہ کرے گا اور حشر کے میدان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی سفارش سے بھی روک دے گا جو بندہ کسی بندے کا حق کرایا۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی بات ہے۔ اس مجلس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا حضور اس میرے بھائی کو اس دعا سے محروم نہ رکھا، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد نبی کریم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن آج آپ کو کیا لگتا ہے آپ دوسرے کے مال کو کھاؤ گے، پڑوس کے حقوق کا ادا نہ کرو گے، بندے کے دلوں کو دکھا کر اللہ کے دربار پر حاضر آؤ گے تو تمہارا بھی تمہیں بچا لے گا، تمہارا بھی تمہیں بچا لے گا۔ نبی کریم یہاں پر اپنے ہاتھ جھکا لے رہے ہیں اور کہ اللہ مجھے کہہ دے گا کہ تم اس کی سفارش نہ کرو۔ اور ایک بہت طویل حدیث ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سجدے کریں گے اور جنت پر اللہ سے عرض کریں گے پروردگار بندے کو بخش دے بندے، مگر 3 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کہہ گئے نبی میں نہیں بخشتا، آپ اس کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اللہ آخر کیا وجہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس بندے نے اپنے ماں باپ کو بھی دکھایا،
تو یہ بندے کا حق ہے، اس کے ماں باپ اگر معاف کر دیتے ہیں تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو جنت سے نبی کریم دوزخ کہ اس منظر کو دیکھ کر پھر جنت پہ تلاشیں گے، اللہ سے کلام کریں گے، پروردگار اس کے ماں باپ کون سے مقام پر ہے؟ نبی کریم جنت پر، دیکھو جنت ایک بہت ہی مست جگہ ہے، بنتے وہاں پر جا کر پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم وہاں بے چین ہو کر اس کے ماں باپ کے پاس جائیں گے اور نبی کریم دیکھیں گے یہ تو جنت کے پھل و پھول میں بالکل مست ہے، کہیں گے تمہارا بیٹا تھا، تم دنیا پر بیٹا چھوڑ کر آئے تھے، کہاں بیٹا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے جانتے وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ جہنم کے مزے کو چکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ سنیں گے نا، آپ کو کیا لگتا ہے ماں باپ بچا لیں گے آپ کو؟ حضرت یہ بڑی بات، ماں باپ اس وقت یہ کہیں گے وہ اسی لائق تھا کہ جہنم میں جلایا جائے، وہ اسی لائق تھا کہ وہ جہنم میں جلایا جائے، اس لیے کہ اس نے ہمارا دل دکھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہیں گے اسے معاف کر دو ورنہ وہ جلتا جائے گا، وہ جلتا جائے گا۔ اللہ اکبر کہیں گے اللہ کے نبی اسے کیسے معاف کر دے، وہ ہمارے حق کو کھایا کرتا تھا، اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو مار کیا کرتا تھا، مگر ہمیں محروم رکھا کرتا تھا۔ اگر اللہ نے اسے عذاب پر مبتلا کیا ہے تو اللہ نے ہمارے حق پر فیصلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہارے پاس آیا ہوں اور میں محمد کہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو اور اسے تم دیکھ لو وہ کس حال پر مبتلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، ان کے ماں باپ دیکھیں گے تو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں ورنہ میں اسے معاف نہیں کرنے والا ہوتا، اسی لیے کہ اسی کا وہ حقدار تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کریں گے اللہ پھر قبول کریں گے۔ تو مجھے بتائیں وہ لوگ جو پیر صاحب کی کبھی کبھار چاپلوسی کرتے ہیں مگر لوگوں کا مار کھا کر بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ پیر صاحب بچا لیں گے۔ ارے بھائی پیروں کا پیر، نبیوں کا نبی جو یہ ہمیں اشارہ کرتا ہو کہ اگر تم بندوں کی حقوق ادا کر کر نہیں آؤ گے تو پھر میں بھی تم سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس لیے اپنے پڑوس کا خیال رکھو، علماء کرام کا خیال رکھو، علماء کے بھی حقوق ہے، سادات کے بھی حقوق ہے، تمہارے پڑوس کے بھی حقوق ہے۔ ہمارے نبی نے تو پڑوس کے متعلق یہاں تک فرمایا کہ جب تم دیواروں کو بناؤ تو اپنے پڑوسی کے سے جو دیوار تمہارے بالکل بغل میں ہو اسے زیادہ اونچی نہ کرو، اس لیے کہ کہیں تمہارے دیوار کوشی کرنے کی وجہ سے ضرر نہ واقع ہو، اسے خرابی نہ محسوس ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے گھر پر سالن بناؤ تو اس سالن میں تم جو ہے شوربہ زیادہ پکاؤ تاکہ تم اپنے پڑوسی کو پہنچا سکو۔ بدتر ہے وہ بندہ جو سو گیا ہو اس کا پڑوسی بھوکا ہوا ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہیں اس پر، لیکن میں اپنی گفتگو کو طول نہ دوں، بس یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کو فقط تکلیف پہنچانا جس میں اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، حقوق کی نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ بھی ان کے حق کے خلاف ہے۔ آپ میری بہنوں آپ جلسے میں آئے ہو، حضرت ایک شخص ہم نے پوچھا آپ کی بیٹی ایسے گھوم رہی تھی، وہ بندے نے بتایا حضرت ہماری بات ہی نہیں مانتی ہماری بیٹی، جلسے میں میک اپ کر کے چلی گئی، ہماری بات ہی نہیں مانتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ کو معلوم ہے ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے ماں باپ کو اس تک نہ کہو۔ آپ اصول اگر پڑھو اصول میں اس پر یہ ہے کہ اگر رضا پر مبنی ہو تو پھر کوئی بات نہیں، مگر اگر تکلیف پر مبنی ہو تو پھر اس پہ کراہت ہے، پھر اس پر وعیدیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے الفاظ ہیں، ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں اس کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو بندوں یاد رکھو جب بھی وہ کیفیت تمہارے اندر پائی جائے گی تم اپنی باپ کو ایسا پہنچاؤ گے پھر تم اس وعید کے مستحق ہوگے، پھر اس تم عذاب کے مستحق ہوگے۔ میری بہنوں اگر آج بھی تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کر میلاؤں پر گھوم رہی ہو، ہاں حضرت یہ جلسہ ہے اور اس پر لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن ہماری بہنیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو میک اپ کر کر آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب میں معراج کو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو گیا تو مجھے جبرائیل نے جہنم کی سیر کرائی اور میں نے دیکھا کہ کھجور جیسے لمبے لمبے سانپ تھے، کھجور کے درخت کے جیسے لمبے لمبے سانپ تھے، اللہ اکبر، اور خچر کی طرح بچھویں موجود تھی وہاں پر۔ اس کے بعد 70,000
30 कुएं थी और वहां पर बैठकर औरतें चीख रही थी, औरतें पुकार रही थी, अल्लाह अकबर। उसकी कोई सुनने वाला न था, उसकी कोई बात मानने वाला न था, उसके अहमका पर कोई रहम करने वाला न था। वो जो सांप का अज़ाब की जा रही थी, आग के शूल उस पर बचाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने पूछा ये कौन औरतें हैं? अल्लाह के नबी को हज़रत जिब्राइल सलाम फरमाते हैं ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर के अलावा और मर्दों के सामने बन-सवर कर जाया करती थी। मुझे आप बताओ, आप शादियों में बन-सवर कर जा रही हो, किसके लिए जा रही हो? अपने शौहर के लिए तो नहीं जा रही है, बल्कि तुम उसके लिए जा रही हो जो तुम पर हराम है। और याद रखो वो औरतें जो अपने शौहर के अलावा दूसरों के सामने बन-सवर कर जाती है, दूसरों को अपने तरफ मुतवज्जो करने के लिए अपने आप को खड़ा कर देती है, वो औरतों पर अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारा शहर तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम दूसरे शहरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए तुम सड़कों में आ गई, तुम जलसागाह पर पहुंच गई, तुम जो है के दरगाहों पर पहुंचकर भी तुम्हारी नजरें किसी की जुस्तजू पर रहती है, तुम्हारी नजरें हराम कार्यों पर रहती है। याद रखो, याद रखो, जहां अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदे को, माँ बाप के नाफरमान बंदे को, नाफरमान बंदों को अल्लाह अकबर कलमा नसीब ना होगा, वहां पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नजरों की जो हिफाजत नहीं करता, अपने नजरों को, अपने नजरों का अगर इस्तेमाल कर कर अपने नजरों का वो जो है जालिम होता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे खौफ है उसका खात्मा ईमान करना हो। अल्लाह अकबर। याद रखो, आज हमने सोचा हमारी नमाज़ें कबूल है, आज हमने सोचा हमारी हर एक चीजें कबूल है, लेकिन मुझे बताओ तो सही कैसा होगा, कैसा आपको लगेगा ये नमाज आपके मुंह पर मार दिए जाए, ये रोजे आपके मुंह पर मार दिए जाए, ये तमाम की तमाम इबादतें अगर कबूल ना की जाएगी, अल्लाह अकबर, फिर आप क्या करोगे? हाँ, अगर आप नजरों की हिफाजत नहीं करते हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपका खात्मा मुमकिन है कि ईमान पर ना हो। फिर अगर ईमान पर नहीं होते हैं, फिर हम जो है फिरौन के साथ हो सकते हैं, हम शद्दाद के साथ हो सकते हैं, हमारा हश्र काफिरों के साथ हो सकता है। लेकिन अगर हम ईमान वाले बनना चाहते हैं तो जहां पर हमारा ईमान मुकम्मल नबी की मोहब्बत से होता है, वहीं पर हमारा ईमान, हमारे ईमान की हिफाजत नबी की फरमाबरदारी और अहले बैत से मोहब्बत करने पर होती है। वरना अहले बैत का बागी हज़रत इब्न अनस फरमाते हैं कि खानाए काबा के तवाफ करते थे, रोजा रखते थे, नमाज की हालत पर भी मरे तो वो काफी होकर मरेगा, जहन्नम उस पर हराम हो। लेकिन अल्लाह कबीरा, वो बंदे जो नबी पर, नबी से मोहब्बत कर कर अपने ईमान को कामिल कर लेते हैं, फिर नबी की औलादों से मोहब्बत कर कर, उनके नाइबों से मोहब्बत कर कर अपने ईमान की इबादत करते हैं, वो कमाल की लोग। लेकिन अजीजाने गरामी, आज हम देखिए इमाम साहब की बात ये भी की कि हम ये बताए कि आलिम कौन होता है, सादात कौन होता है, और ये होते क्यों? इसलिए होते हैं कि नबी की बात आप तक पहुंचाते हैं। नबी का नायब कोई है जो उलमा कराम मौजूद है। अरे मियां, नबी ने इन्हें देखने को अपना देखना करार दिया। अज़ीज़ाने कराम, इसलिए आप तमामों से गुजारिश करता हूँ उलमा कराम से आप दूर कर रहे हैं। सादात कराम की जो लोग आज मुखालिफत करने लगे हैं, ये आपके ज़हन की खबासत है कि आप जो है सादात कराम के अंदर क्वालिटीज देखते हैं। चिराग साहब, ये हज़रत के लोग सैयदों को भी क्वालिटी देखकर अदब करते हैं। बड़ा सैयद साहब अमीर है और हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आप ताज वाले, आप बड़े खूबसूरत है, चेहरा आपका नूरानी, अरे यही सैयद साहब है। बाकी जो ये क्वालिटीज नहीं है वो सैयद साहब है ही नहीं, वो अदब के लायक ही नहीं है। मियाँ याद रखो एक बात जो बहुत ही ज्यादा फैली हुई है कि आलिम अफजल या सैयद अफजल, आलिम अफजल के सैयद अफजल। पाकिस्तान के एक मौलाना ने कहा था कि गैर सैयद आलिम सैयद जाहिल से अफजल है। अल्लाह अकबर। तुमसे एक सवाल है, मुझे बताओ कि अगर एक आलिम अगर फासिक हो जाए, एक आलिम अगर झूठ बोल दे, एक आलिम अगर दाढ़ी काट ले, एक आलिम ने अगर कोई ऐसा काम किया अल्लाह अकबर जिससे वो फासिक हो जाए, मुझे बताओ तुम उसकी ताज़ीम करोगे? अरे ताजुल शरिया तो यहाँ तक फरमाते हैं कि फासिक को आप सलाम करना करो,
फांसी को आप सलाम तक ना करो। एक आलिम अगर किस कर बैठे तो हम उसकी ताज़ीम नहीं करते, उसकी ताज़ीम को जो है हम गुनाह समझते हैं, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं अगर सैयद फासिक हो तो भी उसकी ताज़ीम वाजिब है। मुझे बताओ एक शख्स वो है जो फासिक होकर भी वाजिबुत ताज़ीम है, एक शख्स वो है अल्लाह अकबर जो फासिक होकर वाजिबुल अल्लाह अकबर वाजिब है कि उस पर अयानत की जाए। अल्लाह अकबर मुझे बताओ तो सही दोनों बंदों में बेहतर बंदा कौन होगा? बेहतर बंदा तो वो होगा ना अल्लाह अकबर जिसे नबी करीम से निस्बत हासिल होगी। और याद रखो मैं मौलाना की जवाब पर तफसील से आपको नहीं देता, मगर मैं आपको बताता हूँ कि सैयदों के अंदर क्वालिटी देखकर मोहब्बत करना बंद करो। सैयदों से अगर मोहब्बत करनी है तो तुम उनके सिलसिले को देखकर उससे मोहब्बत करना बंद करो। वो लोगों सुनो सुनो, जो सैयदों को बांटते सिलसिलों में, जो सैयदों को बांटते माल पर, जो सैयदों को बांटते नसब पर, जो सैयदों को बांटते उसके हुस्न पर, याद रखो सुनो सुनो, सैयद अगर काला है तो भी हमारा है, सैयद अगर गोरा है तो भी हमारा है, सैयद अगर बाल वाला है तो भी हमारा है, सैयद अगर कादरी है तो भी हमारा है, सैयद अगर अशरफी है तो भी हमारा है, सैयद अगर रस्मी है तो भी हमारा है। अरे हमने तो बताया सैयद अशरफी है तो हमारा है, आलिम है तो हमारा है, जाहिल है वो हमारा है। अरे आला हज़रत तो फरमाते हैं सैयद अगर फासिक है तो भी हमारा है। अल्लाह अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए सैयदों को क्वालिटीज पर बांटना बंद करो। और याद रखो वो बंदे जो सैयदों को क्वालिटी पर बांटने की कोशिश करते हैं, इमाम यूसुफ के इन बात से सबक हासिल करने की जरूरत है। आपको मालूम है, मैं बता दूं आपको, ये बात बताकर अपने गुफ्तगू को खत्म करो कि एक बंदा इमाम यूसुफ नबानी अपनी किताब बरकात आले रसूल में तारीफ फरमाते हैं, दुरुश प्रभु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना ने तो बिल्कुल भी दवाई किया, वहाँ पर दर्द में शिफा के लफ्ज़ान में दिया है वाला अंदर बारी को सल्ली। एक बंदा मदीना शरीफ पहुंचता है और उन्हें कहा गया था कि आपको कुछ मैं माल देता हूँ तो मदीने के सैयदों को ये माल आप पहुंचा देना, उन्हें ये दे देना, ये हदिया पेश कर देना, क्योंकि सैयदों पर ज़कात तो नहीं है, सके ज़कात भी नहीं खा सकते, सकात भी नहीं खा सकते, तो आप हमें हदिया दे देना। तो वो बंदा पहुंचता है तो ये देखता है कि जो सैयदी मदनी में जो हसनी सैयद है उनके अमाल कुछ खास ज़ाहिरी तौर पर सही नहीं है। वो बंदा माल को रख देता, सोचता कि इससे बेहतर जो सैयद साहब मिलेगा मुझसे माल दे देंगे, इससे बेहतर जो सैयद मिलेगा उसे दे देंगे। एक सैयद की अहमियत कर कर वो जो है दूसरे सैयद को माल देने का सोचता है, तो सोचता तो ख्वाब पर नबी करीम की ज़ियारत होती है, और नबी करीम की ज़ियारत होती है तो फिर वो मुकद्दर का सिकंदर में बनना चाहिए, लेकिन ख्वाब में ज़ियारत होती है तो नबी करीम उससे मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह को जब मुंह फेर लेते हैं वो बंदा पूछता है हुजूर क्या वजह है, मैं आपका उम्मती हूँ। अल्लाह आप मुझसे एराज़ करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तू मेरी औलाद से एराज़ करता है और मेरी औलाद से तू नफरत करता है, और तू चाहता है मैं हश्र के मैदान पर तुम्हारा सिफारिश करूँ, जबकि मैं तुम्हारा शफी हूँ, फिर मेरे औलाद से क्यों अहानत करता। वो बंदा कहता है हुजूर उसके अमाल सन्ना थे। अल्लाह कबीर हुजूर फरमाते हैं कि ये फिक्री मसला नहीं कि नाफरमान बंदे भी, नाफरमान औलाद भी विरासत के हकदार होते हैं, विरासत उन्हें भी तकसीम होती है। तो ऐ लोगों सुनो, ए मौलाना तुम सुनो कि अगर मेरी औलाद से तुम्हें मोहब्बत करनी है तो उसे देखकर मोहब्बत ना करो, बल्कि मुझ मोहम्मद को देखकर मोहब्बत करो। और जब हम हुजूर को देखकर मोहब्बत करेंगे फिर हम नहीं देखेंगे सैयद गोरा है या काला है, हम नहीं देखेंगे सैयद मालदार है या गरीब है, हम नहीं देखेंगे सैयद कादरी है या चिश्ती है, हम नहीं देखेंगे सैयद किस क्वालिटी का है, हमको ये देखेंगे उसके रगों पर जो खून दौड़ रहा है वो मदीने वाले मुस्तफा का है, मदीने वाले मुस्तफा का खून जिसके रगों पर दौड़ता है उसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ाने गिरामी, इन चंद बातों से अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की गलती थी तो मैं तौबा करता हूँ। एक मरतबा हम सब तौबा पढ़े तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।